بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اس عظیم خاتون کو خراج عقیدت پیش فرمائیں گے جو اسلام کی محسنہ بھی ہیں، جو حضور کی رفیقہ حیات بھی ہیں اور اسلام کی پہلی خاتون اول بھی ہیں، اور حضور جن سے سب سے زیادہ محبت فرماتے اور وہ حضور سے محبت کرتی، چاہے وہ دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ آج ہم سیدہ طیبہ طاہرہ مادر سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے، چونکہ آج ان کا یوم وصال ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں آج نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے۔ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ عام الفیل سے 25 سال قبل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی پاک دامنی کو اور آپ کی عفت کو، عصمت کو بچا کے رکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کی شادیاں ہوئیں مگر آپ بالکل پاک دامن تھیں، اور بعض روایات میں کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حرم میں جو بھی داخل ہوئی ہیں ان کو دنیاوی لذتوں سے اور دنیاوی چیزوں سے بچا کے رکھا۔ الحمدللہ آپ باقرہ تھیں اور حضور سے آپ کا عقد مبارک ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ بہت مالدار خاتون تھیں، اور قبیلہ خویلد سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا بھی اسی خاندان سے تعلق ہے، اور حضرت زبیر بن عوام کا بھی اسی خاندان سے تعلق ہے، بلکہ حضرت زبیر آپ کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے ہیں، زبیر بن عوام بن خویلد۔ یہ حضرت ان کے جو والد تھے وہ حضرت خدیجہ کے سگے بھائی تھے، اور اسی طرح حضرت خالد بن ولید کا بھی آپ کا دور سے آپ کا تعلق ہے۔ تو حضرت خدیجہ بیسیکلی تاجرہ تھیں، مالدار خاتون تھیں اور وزادار خاتون تھیں، اور تجارت آپ کا پیشہ تھا، یعنی ملک شام آپ کے اونٹ جاتے جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، ہزاروں میں تھی، اور وہاں وہ مال فروخت کر کے واپس آتے۔ مگر آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو آپ کے مال کو لے کے بھی جائے اور پھر پروفٹ لے کے بھی آئے اور سارے اس معاملے کو سنبھالے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی، چونکہ آپ کے والد کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو اب آپ اپنے والد کی کیا کہتے ہیں کہ مال کی جو آپ کے حصے میں آیا تو اس کی آپ ہی کیا کہتے ہیں کہ سرپرست تھیں، تو اکیلی عورت اس سارے معاملے کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے پیغام بھیجا اپنی سہیلی میسرہ کے ہاتھ، اور وہ آپ کے پاس آئیں کہ ایسے وہ مال لے جانا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضرت خدیجہ کا آپ مال تجارت لے جائیں، تو آپ نے فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا، اور جب آپ نے ان سے رائے لی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں۔ تو پھر یہ دوسرا ملک شام کا سفر تھا۔ پہلا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا 12 سال کی عمر میں، اور یہ غالباً دوسرا سفر تھا جو 24 یا 25 سال کی عمر میں آپ نے کیا۔ اور تو جب آپ مال لے کے گئے تو اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت بلال بھی ساتھ تھے، یعنی وہ بھی اپنے مال کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت بلال ابو سفیان کے ساتھ گئے تھے، امیہ کے ساتھ گئے تھے، چونکہ وہ ان کے اس وقت غلام تھے۔ تو یہ لوگ بھی آپ کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اس وقت ہی دل دے بیٹھے تھے جب بھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو القصہ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اچھا خاصا پروفٹ ملا، اور آپ پروفٹ لے کے جب آئے تو حضرت خدیجہ بڑی متاثر ہوئیں، تو انہوں نے پھر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ پھر آپ نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نکاح کر لیں۔ دے لیں، حضور ہر معاملے میں، ہر مشورے پہ اپنے چچا سے مشورہ کرتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو حضرت ابو طالب کو مومن نہیں مانتے، تو کیا کبھی کوئی غیر مسلم سے بھی مشورے مانگتا ہے، کوئی رہنمائی لیتا ہے، تو حضور ہر معاملے میں ان سے رائے لیتے اور ان کی رائے کا احترام کرتے۔ پھر حضرت ابو طالب نے ہی خطبہ نکاح پڑھا اور آپ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ پھر جب آپ تقریباً 15 سال تک آپ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اعلان نبوت تک آپ ان کے ساتھ رہے۔ اللہ نے آپ کو ان سے اولاد بھی دی، 4 بیٹیاں، اور بعض روایت میں 2 یا 3 بیٹے آپ نے دیے، جن میں
سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت طیب، حضرت طاہر با اختلاف ان دونوں میں سے ایک تھے، اور ایک آپ کا بیٹا ہے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھا۔ تو حضور کی ساری اولاد جتنی بھی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وطن سے ہیں، اور حضور نے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا عقد بھی نہیں فرمایا، یعنی آپ کو ان سے اتنی محبت تھی، اور 25 سال زندگی کے آپ نے ان کے ساتھ گزارے۔ جب حضور پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور کے اوپر کپ کپی طاری تھی، ایک لرزہ طاری تھا، چونکہ وہ ایک بھاری نبوت بھی تھا، اور پھر وہ پہلی وحی آئی تھی، تو پھر حضور کپ کپی کی حالت میں تھے۔ حضرت ختیجہ نے آپ کی ڈھرس بندھائی، آپ کو کمبل دیا، گرم دودھ دیا، فرمایا کہ آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بیواؤں کی نگہداشت کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی دلجوئی کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر اس سے آپ کو تسلی اور تشفی ہوئی، اور پھر یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ ہر جگہ حضور کا ساتھ دیتی ہیں اور ہر جگہ پہ پیش رہیں، اپنا سب کچھ آپ نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضور جتنا چاہتے، جب چاہتے، حضرت ختیجہ کا مال آپ اسلام کے لیے وقف کر دیتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 مالوں نے اسلام کو بہت نفع پہنچایا، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے، اور ایک فرمایا میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال نے۔ اس کے بعد جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو آپ نے بھی کہا کہ میں نے ہجرت کرنی، لیکن حضور نے آپ کو مکہ مکرمہ میں روک لیا۔ اس کے بعد شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، جس میں 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب یہ مکہ المکرمہ کے باہر اس وقت گھاٹی تھی، یعنی جہاں پہ اب دار ارقم ہے، دار ارقم کے یعنی آپ کھڑے ہوں بیت اللہ شریف کی طرف تو دائیں طرف یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی آتی ہے۔ تو حضرت ختیجہ کا جو بھتیجا ہے وہ خورد و نوش کا سامان لے آتے چھپ چھپا کے، جس سے گزارا ہو جاتا، اور بلکہ جس سے پھر یہ ہوا کہ نکاحت بڑھتی گئی اور آپ کچھ بیماریوں میں بھی مبتلا ہو گئیں، اور جس سے آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ ورقہ بن نوفل جو کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا راہب تھا، اور آپ کا غالباً وہ چچا بھائی بھی تھا، تو اس کے پاس آپ حضور کو لے کے گئیں جب یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہ جب اس نے وہ نشانیاں دیکھیں تو اس نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، مگر آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ، یعنی وہ نشانیاں جب اس نے دیکھی نبیوں والی، اس کو تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہوں گے، مگر اس کو زندگی نے مہلت نہ دی اور ان کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت ختیجہ اور حضور کا ظاہری زندگی کا جو ساتھ تھا وہ تقریباً 25 سال رہا، یعنی 10 نبوی میں جب حضور کی عمر 50 سال تھی، اسی شیب ابی طالب میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور اس کے کچھ دن بعد حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ اور حضور کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا۔ ادھر امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، تب بھی آپ نے پورا سال غم کیا۔ بعض لوگوں کے لیے حکم ہے کہ 3 دن سو کرو، مگر حضور نے ایک سال ان کا سو کیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں سے کتنی محبت تھی حضور کو۔ اور بعد از وصال بھی آپ نے حضرت ختیجہ کو یاد رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ کچھ شوربہ زیادہ بنا لینا، اور جو ختیجہ کی جو سہیلیاں یا ختیجہ الکبریٰ کی جو بہنیں ہیں ان کے گھر بھی بھیجنا۔ اور جب آپ حج کے لیے تشریف لے کے گئے اور جب قربانی ہوئی تو قربانی کا گوشت تقسیم ہو رہا تھا، تو آپ نے تب بھی فرمایا کہ عائشہ ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر، اس کی بہنوں کے گھر بھی بھیجنا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ختیجہ آپ کو بھولی نہیں ہے؟ فرمایا عائشہ وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے، تم نے مجھے خالی اپنا جسم دیا ہے، ختیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جنہوں نے مجھے اپنا جسم بھی دیا، اپنا مال بھی دیا ہے۔ تو اس حد تک آپ کو ان سے محبت تھی، ان سے انس تھا، اور کیوں نہ ہو وہ سیدہ پاک کی والدہ محترمہ حضور کے بیٹوں کی ماں تھیں، اور حضور کو ان سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے اپنا مال سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کا جو وصال ہے وہ 10 نبوی میں ہوا۔ اس دور میں بھی جنازے کے احکامات نہیں تھے، تو آپ کی جو تدفین ہے وہ اسی طرح ہی کی گئی، اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو لحد میں اتارا، اور پھر حضور کافی دیر تک آپ کی قبر مبارک کے نزدیک بیٹھے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور آپ کی قبر مبارک میں بھی اترے، اور اس طرح کیا کہتے ہیں کہ یہ حضور کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کا وصال ہوا، اور حضور ہمیشہ ان کو یاد رکھتے، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ عید کے ایام ہو،
چاہے وہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو آپ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ہمیشہ یاد رکھتے، اور یہ ایسی رفاقت تھی جو کیا کہتے ہیں کہ مرتے دم تک قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جیسے حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی توقیر اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مومنوں کی ماں ہیں، ہمیں اپنی ماؤں کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔